کس کے لیے؟ فاطمہ کے لیے۔ ارے کون کھڑا ہو رہا ہے جس کے انگلی کے اشارے سے چاند کا کلیجہ چل جاتا ہے؟ کس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ فاطمہ کے لیے۔ کون کھڑا ہو رہا ہے؟ ارے جس کے اشارہ ہے ابرو سے سورج ڈوبا ہوا پلٹ کے آ جاتا ہے، آج وہ کھڑے ہو رہے ہیں کس کے لیے؟ سیدہ کائنات کے لیے، سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے، بطول کے لیے۔ تو میں یوں نہ کہوں کہ یہ سچ کہا تھا اماں عائشہ نے، ام المومنین نے، مسلمانوں کی عزت نے، مسلمانوں کی آبرو نے، مسلمانوں کی شرم و حیا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے، صدیقہ بنت صدیق نے یہ سچ کہا تھا کہ چہرہ بطول کا ہے لیکن حسن رسول کا ہے۔ سبحان اللہ۔ چہرہ بطول کا تھا لیکن حسن رسول کا تھا۔ یعنی کیا کہ چہرہ بطول میں جمال مصطفیٰ کی جھلک تھی، حسن مصطفیٰ کی جھلک تھی۔ اس آئینے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ صاف ظاہر نظر آتا ہے کہ عورتوں میں سرکار کی بیویاں بھی لاجواب ہیں، جو اور گھروں کے اندر پیدا ہو کر لاجواب ہیں، اور گھروں کے اندر پرورش پا کر لاجواب ہیں، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے وہ بے مثل ہیں، ساری کی ساری بے مثل ہیں، ساری کی ساری لاجواب ہیں۔ لیکن وہ سیدہ کائنات اے فاطمہ زہرا، تیری تربت پر کروڑوں سلام ہوں، تو کتنی لاجواب ہے، تو کتنی بے مثال ہے کہ تو امام الانبیاء کے گھر پیدا ہوئی ہے۔ تو نے وہ لنگر کھایا ہے، تو نے وہ لنگر کھایا ہے جو خود رسول نے کھایا ہے، خود رسول نے کمایا ہے، رسول کی کمائی تو نے کھائی، رسول اللہ کے ہاتھوں کے لقمے کھائے، گودے رسول میں تو پلی ہے، جگرے گوشہ رسول ہے تو، تجھے اللہ نے وہ عزتیں عطا فرمائی ہیں، تجھے وہ شانیں عطا فرمائی ہیں، وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ کائنات پوری بزم ہستی کے اندر جتنے اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ جنات ہیں چاہے وہ انس ہیں، بلکہ میں کہوں ابھی جس طرح حضرت قبلہ شاہ صاحب نے حذیفہ بن یمان کی جو حدیث مبارکہ پیش کی، اللہ نے تو فرشتے اس مقصد کے لیے پیدا فرمائے۔ فرشتوں میں سے ایک ایسا فرشتہ جس کی ولادت کی غرض، جس کی پیدائش کی غرض، نہ صرف ولادت کی غرض، زمین پہ اترنے کی غرض، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ ارے خدا جانے تو نے مولا سے کہاں پیدا کیا، لیکن عزت سے پیدا کیا، شان سے پیدا کیا، مقام سے پیدا کیا۔ اس کو پیدا کرنے کے بعد کس لیے بھیجا؟ کہا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا، مجدہ لے جا، سلام پیش کر، اور سلام بھی دلوایا۔ اللہ نے اپنا سلام دلوایا، فرشتے نے اپنی نیاز پیش کی، اور بارگاہ رسالت میں یہ نذرانہ پیش کر دیا، یہ آ کر خوشخبری سنا دی کہ اللہ کے رسول آپ کی جو لخت جگر ہے وہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، جنتی عورتوں کی سردارہ ہے۔ یہ عزت و مقام ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ سیدہ کائنات کی عزت و عظمت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ مزید اس پر جو حاضر ہوگا پیش کیا جائے گا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ صاحبزادہ برکات احمد چشتی صاحب نے بڑی جذباتی انداز میں اور بڑے محبت بھرے انداز میں سیدہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک جملہ جو انہوں نے بولا کہ چہرہ بطول کا لیکن حسن رسول کا، میں اس پر بالکل اسی انداز میں دوسرا جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ وجود بطول کا تھا لیکن سیرت و کردار، اخلاق و عادات وہ رسول کے تھے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا خوب کہا، کہتے ہیں ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وہدیا برسول اللہ فی قیامہا وقعودہا من فاطمہ، کہ میں نے فاطمہ تو زہرا سے زیادہ نشست و برخاست میں، گفتار و کردار میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ کوئی اور نہیں دیکھا۔ اور ایک اور روایت میں اب فرماتے ہیں ما رأیت احدا اصدق لہجۃ من فاطمہ، میں نے فاطمہ سے سچا کوئی نہیں دیکھا۔ کہ کون رہی ہیں؟ صدیقہ بنت صدیق، جن کی صداقت کی گواہی قرآن دیتا ہے، نبی رحمت دیتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ تو زہرا سے سچا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ قبلہ شاہ صاحب بات ہو رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا، سیرت و کردار کا عکس جمیل اور حسین نمونہ ہے۔ جس لحاظ سے بھی دیکھیں آپ کے اندر وہ جھلک
بلکہ مکمل وہ کردار نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام المتقین اور امام الزاہدین تھے، تو یقیناً یہ زہد کی جھلک سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار میں بھی ہوگی۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ سامعین و ناظرین کے سامنے سیدہ فاطمہ الزہرا کا زہد و تقویٰ اور پھر ان کا لقب جو بطول ہے اس کا کیا معنی ہے اور یہ کیوں آپ کو عطا کیا گیا، اس پر آپ روشنی ڈالیں گے۔ جی علامہ سیالوی صاحب، سیدہ کے جو القابات ہیں اور یہ زیادہ القاب کا ہونا بھی کسی شخصیت کی عظمت کی علامت ہوتی ہے کہ ہر لقب کسی نہ کسی کثرت الاسماء تدل علی فضیلت المسمى، اور یہ ہر صفت کی پھر وہ جھلک اس لقب سے ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے آپ طاہرہ ہیں، زاہدہ ہیں، آپ کی ذات جو ہے وہ عابدہ ہیں، پھر اس اعتبار سے بطول کا آپ نے تذکرہ کیا تو قرآن مجید میں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی رب العالمین کی جو عبادت ہے وہ دنیا سے کٹ کے یکسوئی کے ساتھ کامل توجہ کے ساتھ۔ سیدہ کا معاملہ یہ تھا کہ جہاں آپ دنیاوی امور میں اپنے شوہر نامدار کی خدمت گزاری میں، بچوں کی تربیت میں دن کو چکی پیستی ہیں اور آٹا اٹھا کے لاتی ہیں، پھر کھانا پکاتی ہیں، مشکیزہ بھر کے لاتی ہیں، پانی لاتی ہیں، گھر کے کام کرتی ہیں، اور یہ بھی ہماری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے یہ اب جو ماڈرن لائف آ رہی ہے اس میں یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ تو خاوند کی ہی فقط ذمہ داری ہے، لیکن سیدہ کی جو کردار سے ہمیں بات نظر آتی ہے وہ باقاعدہ ساتھ دیتی ہیں ہر معاملے میں، ان کے ہاتھ بٹاتی ہیں اور یہ بلکہ پورا گھر سنبھالتی ہیں۔ یہ آپ نے بھی بات کی نا، آج کل ماڈرن دور میں میں نے ایک جملہ کسی جگہ سنا، کوئی کہہ رہا تھا کہ حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ عورت کچن میں عورت ہی رہے، تو میں نے کہا کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہا لکھا کہ عورت بازار میں رہے۔ زہرا کو دیکھیں، خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گھر کے کام کون کر رہا ہے۔ اور پھر جیسا آپ نے کہا کہ خواتین کے لیے جو اسوہ کامل ہیں وہ تو بطول ہے نا، بے شک مادرارہ اسوہ کامل بطول، تو ان کی ذات میں جب ہم دیکھتے ہیں، آپ نے جو ان کی ذات میں زہد اور کی بات کی ہے تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اور یہاں تک وہ شکوہ کرتی ہیں۔ آج تو ہمارے یہاں شکوہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا لباس نہیں ملا، میں جب سے آئی ہوں مجھے یہاں پر کوئی سکون نہیں ملا۔ اس کا یہ مطلب نہیں لے رہا کہ خامد جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نہ نبھائے، لیکن سیدہ کے کردار میں یہ ہے کہ کبھی ان کی زبان سے شکوہ نہیں آیا کہ میں شکوہ کر رہی ہوں کہ میں یہاں پر یہ کام کر رہی ہوں، یہ محنت کر رہی ہوں۔ تو بطول اس ذات کو کہتے ہیں جس کی کامل توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، کسی اور کی طرف توجہ نہ ہو، اور وہ پھر یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اور پھر جب رات کو وہ عبادت کرتی ہیں تو پھر شکوہ ان کا کیا ہوتا ہے کہ مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ سجدہ بھی مکمل نہیں کر سکتے، ابھی 2 رکعتیں پڑھتی جی بھر کے۔ جیسے آج مطلب مثال تو نہیں دینا چاہتا لیکن سمجھانے کے لیے قرآن مجید نے بھی مثال دی ہے، جب جس طرح کا کوئی ذوق ہوتا ہے نا تو ٹائم پھر تھوڑا لگنے لگ جاتا ہے، لوگ کھیلتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا دن پورا 1 ڈے ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جلدی ختم ہو گیا، ایک مدہوشی کا عالم ہوتا ہے۔ لیکن جنہیں عبادت اور سجدوں کی لذت ہوتی ہے، اور سیدہ پاک سے بڑھ کر کون شب زندہ دار ہوگا جو ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے تھوڑا سا بخار تھا، میں اپنی اماں کی گود میں تھا، اور میری اماں جو ہے وہ عبادت مجھے لٹا کے پھر سجدے میں چلی جاتی ہیں، اور اس وقت جو مانگ رہی ہیں وہ سیالوی صاحب بڑی عجیب بات ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہی۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے جب سنا تو میری اماں یہی کہہ رہی تھی، مولا میرے بابا کی امت کو بخش دے، چونکہ بابا سے بھی یہی سنا کرتی تھی کہ مولا میری امت کو بخش دے، اور وہ دعا کر رہی ہیں۔ تو عبادت میں اتنا ان کا مقام، اور پھر جو زہد کا عالم ہے وہ کتابوں میں آتا ہے کہ کسی نے آپ سے مسئلہ پوچھا کہ سیدہ اگر 40 بکریاں ہوں تو زکوٰۃ کتنی ہے؟ اور میں مسئلہ تو یہی ہے کہ 40 بکریاں ہوں تو 1 بکری زکوٰۃ ہے۔
فرماتی ہیں یہ تو میں تیرے لیے بتا رہی ہوں، لیکن جس دن فاطمہ کے پاس 40 ہوں گی نا، مسئلہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک ہی بکری ہے، لیکن فاطمہ کا عالم یہ ہوگا جب 40 آئیں گی میرے پاس ہوں گی تو میں ایک نہیں دوں گی، میں اپنے بابا کی امت پر خیرات کر دوں گی ساری۔ تو یہ جو زہد و تقویٰ ہے، یہ جو عبادت گزاری ہے، یہ آپ کی ذات سے ملتا ہے۔ اور یہ پیغام اور یہ کردار آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ جو بیویاں ہیں لستن کاحد من النساء، وہ کسی اور خاتون کی طرح نہیں ہو سکتی، اور جو ہو ہی جزو ذات رسول، اور جس کا خمیر ہی نبوت سے سمویا گیا ہو، اور جہاں وحی کا نزول ہو رہا ہو، قرآن جو ہے وہ لوریاں دے رہا ہو، اور جن کا وجود کا ذرہ ذرہ اللہ کی وحی سے پرویا گیا ہو، اور جس میں برسات انوار الہیات ہو رہی ہوں، اور اس گھر میں جہاں قرآن اتر رہا ہو اور جبرائیل امی آ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے نا کہ صحابیوں کی عظمتیں، ان کی اتنی زیادہ عظمتیں، لیکن کیا ہے کہ دیکھا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور سیدہ پاک تو وہ ہیں کہ جن کا عالم یہ ہے کہ ان کی نگاہیں جو ہیں وہ سرکار کے چہرے پر پڑتی ہیں، حضور کے جسم کا حصہ ہیں۔ تو اس لیے ان کا اس اعتبار سے امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا، فرمایا جب فاطمہ کی بات آئے نا تو پھر ان کی بات جدا کیا کرو، وہ جزو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا، تو ان کی راتیں جو ہیں وہ عبادت میں گزرتی تھیں، کبھی غفلت نہیں ہوئی، کبھی سستی نہیں ہے، بلکہ ہر لمحے یاد الہی میں، اللہ کے قرب میں اور اللہ کی معیت میں ان کا وقت گزرتا تھا۔ جہاں آپ نے اپنے شوہر کو خوش کیا، وہاں اپنے مولا کو بھی خوش کیا، یعنی نہ ادھر کمی آنے دی حقوق العباد میں، نہ حقوق اللہ میں کمی آنے دی ہے۔ اور یہ بھی نہیں معاملہ عام ہمارا یہاں ہوتا ہے کہ یہ جو صاحبزادہ ہے، یہ صاحبزادیاں ہیں، ان کو جناب بڑی آرام دہ زندگی ہونی چاہیے۔ سیدہ کی زندگی سے جو ہمیں ملتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مولا کائنات بھیجتے ہیں کہ جائیے اور کنیزیں آئیے اور اپنے بابا سے کنیزیں مانگ کے آئیے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دراصل جو پیغام دیا ہے کہ بیٹی یہ دنیا آسائش کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ بیٹی ابھی تو صفا کے چبوترے پر میرے غلام، وہ جن کے تن پر کپڑا نہیں ہے، جن کے گھروں میں جو ہے وہ آٹا نہیں ہے، پہلے میں ان کی دیکھ بھال کروں گا، بیٹی بعد میں تیری باری آئے گی، تو جا کیا کر، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر۔ یہ جو تسبیحات فاطمہ ہیں، یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہو رہی ہیں۔ یعنی سیدہ پہلے بھی زہد و ورا میں تھی، لیکن مصطفیٰ نے مزید ان کو سبق دیا کہ بیٹی یہ پڑھا کر اور اپنی عبادت میں اور زیادہ آگے بڑھ، تاکہ جی یعنی والدین کے لیے ایک بہت اچھا نمونہ ہے کہ اگر بیٹی خاوند کے گھر سے آتی ہے، وہاں کے حالات کا شکوہ کرتی ہے، یہ نہیں وہ نہیں، تو انہیں کس انداز میں اسے ڈیل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم نوکر مانگنے آئی ہو، غلام مانگنے، میں اس سے بہتر تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ یعنی بطول کہتے ہی اس کو جس کی توجہ مولا کی طرف رہے، مخلوق کی طرف توجہ آنے ہی نہ پائے، اس کو بطول کہتے ہیں۔ جس کے اندر دنیاوی لذات کبھی آ ہی نہ سکتی ہوں، جو کبھی سوچ بھی نہ سکتی ہوں کہ میرے لیے یہ دنیا کے آرام اور آسائش جو ہیں وہ آنے چاہیے، بلکہ مولا کی رضا پر جو راضی رہے وہ بطول ہے۔ اور سیدہ پاک کا یہ ہے کہ قرآن کی لوریاں، حسنین کریمین کو قرآن کی لوریاں دیتی ہیں، اور حسنین کریمین کہتے ہیں کہ رات ہوتی تھی ہماری اماں کی زبان سے قرآن کی تلاوت جاری ہوتی تھی اور ہم سنا کرتے تھے۔ تو یہ گھر کا جو ماحول ہے وہ بھی قرآن مجید کے عالم میں، اور پھر جو علامہ صاحب نے جو ہے آیت سورہ دہر کی بات کی ہے، وہ مفسرین کرام نے وہ سیدہ کا یعنی زہد اس اعتبار سے نہیں۔ اچھا ایک اور میں عرض کروں گا کہ بعض لوگ زہد کا معنی یہ لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی تسبیح ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن جب کسی کی مال کی باری آئے گی تو مال وہ ہڑپ کر لے گا۔ مثلا ایسے آج کل عموماً آپ دیکھ رہے ہیں کہ تسبیحات ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب مالی معاملات آتے ہیں تو مالی معاملات میں وہ کوئی کمی نہیں رہنے دیتے۔ لیکن سیدہ کا معاملہ یہ ہے کہ مولا کائنات جا کر جو ہے وہ مزدوری کر کے جوں لاتے ہیں اور منت مانتے ہیں، اور اس موقع پر دروازے پر جو ہے وہ یتیم آتا ہے تو اپنا کھانا اٹھا کر یتیم کو دے دیتے ہیں، یعنی اپنے ذات پر اور اظہار کا وہ معاملہ کرتے ہیں کہ مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ اور پھر جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو یہ سیدہ کا زہد یہ بھی ہے کہ فقط عبادت کی حد تک نہیں ہے کہ یہ عبادت کر رہے ہیں، عموماً عبادت گزار آج کل ہوتے ہیں، لیکن جب مالی معاملات آتے ہیں
تو وہ عبادت ایک طرف رہ جاتی ہے۔ مالی معاملات، باہمی تعلقات، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا جب مسئلہ آتا ہے تو پھر وہ وہاں پر دین جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یعنی زہد کا مطلب یہ نہیں کہ فقط عبادت کی حد تک، مطلب بھرپور زندگی گزاری جائے، حقوق اللہ بھی ادا کیے جائیں، حقوق العباد بھی ادا کیے جائیں، دنیا سے بے رغبتی ہو اور آخرت کی طرف ہر وقت۔ اور سیدہ کی ذات خواتین کے لیے کامل نمونہ ہے، اور ان کا وہ علامہ کی ایک ربائی میں سناتا چلوں، وہ علامہ کہتے ہیں کہ سیدہ کی ذات ایسی ذات ہے، آج اگر امت مسلمہ ترقی کی منزل طے کرنا چاہتی ہے، عروج حاصل کرنا چاہتی، تو لازمی بات ہے وہ گھر سے ہوگی۔ اگر آپ باہر معاشرے کو سنوارتے رہیں اور گھر اجڑا ہوا ہو، اور پیغام یہی بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب تحریک شروع کی ہے تو گھر والوں کو شامل کیا، بیٹی ساتھ شامل ہے، اور کہیں جا کر وہ سیدہ جو ہے، اگر ابو جہل جو ہے وہ اجڑی پھینکتا ہے تو سیدہ جا کر خود اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کو پیچھے دھکیلتی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ مکمل شریک رہتی ہیں اور ہر معاملے میں۔ اور حضور علیہ السلام بھی جہاں جاتے ہیں، ایون غزوہ احد میں دیکھیے سیدہ مرہم پٹی کر رہی ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ زندگی کا ابھی ان کا رخ آپ کو نظر آئے گا۔ علامہ کہتے ہیں غرض پندے درویش پذیری، ہزار امت بمیرد تو نہ میری، کہ اگر ایک نصیحت اقبال درویش کی پلے باندھ لو، ساری امتوں کو زوال آ سکتا ہے مگر تمہیں زوال نہیں آ سکتا۔ غرض پندے درویش پذیری، ہزار امت بمیرد تو نہ میری، بطول باش پیناشوں ازی اثر کہ در آغوش شبیر بگیری، اے میری بیٹی تو فاطمہ کی کنیز بن کر اپنے آپ کو دنیا کی بد نگاہیوں سے بچا، پھر دیکھنا تیری گود میں حسین کا غلام آ جائے گا انشاءاللہ۔ شاہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے زہد و تقوی کے حوالے سے سامعین و ناظرین کو نوازا۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس پر میں تھوڑا ایک شعر بھی عرض کروں گا کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ گھر میں کس طرح وہ خدمت کرتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، کپڑوں پر داغ لگ جاتے تھے، کندھوں پر نشان بن جاتے تھے، پانی اٹھا اٹھا کے گھر میں کوئی ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے۔ اور وہ دور کون سا ہے؟ مکہ کا دور نہیں ہے، مدینہ کا دور ہے، جب فتوحات شروع ہو رہی ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، مسجد نبوی میں ڈھیر لگے پڑے ہیں اور فاطمہ کا بابا بانٹ رہا ہے۔ صحیح۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا، قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا، اور گھر میں ہے بوریا کھجور کا بچھا ہوا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا ان حالات میں سادگی کو اختیار کرتی ہیں، خود مشقت کرتی ہیں، بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ تو اس پر شاعر کہتا ہے، جو شعر میں نے آپ کو کہا عرض کروں گا، کہتا کہ یوں کی ہے اہل بیت مطہر نے زندگی، سبحان اللہ، یوں کی ہے اہل بیت مطہر نے زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا۔ واہ 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 واہ۔ یہ جو بات ہم نے کہی ہے کہ ہاتھوں پر چھالے ہیں، جسم پر کپڑوں پر داغ ہیں، اور کندھوں پر وہ بن گئے ہیں نشان، پانی اٹھاتے اٹھاتے، یہ کس کی بات ہے؟ یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا۔ اور اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اور علامہ چشتی صاحب بھی اگر تائید فرمائے، کہ یہ جو فقر تھا یہ فقر اضطراری نہیں تھا، بالکل وہی میں نے اختیاری، مطلب آج کل ہے ہی کچھ نہیں ہے تو پھر کرنا کیا ہے، مجبوری ہے۔ پھر وہ تو جنت کے مالک ہیں، چاہتے تو جنت سے لباس آتا ہے اور وہ فرشتہ جیسے غلام بن کے کھڑا ہوا، لیکن دنیا والوں کو یہ بتایا کہ ہم چاہیں تو ساری کائنات ہماری قدموں میں ہے، لیکن ممکن ہے کہ آنے والے دور میں غریب فقراء مساکین ہوں گے، وہ زندگی بسر کریں گے، تو آؤ ہم تمہیں اپنا پیمانہ بتا دیتے کہ ہم نے اس طرف رغبت نہیں کی، بلکہ ہمارا کردار یہ ہے کہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم غریبوں اور مسکینوں پر تقسیم کر دیتے ہیں۔ وہ فقر اختیاری تھا، خود انہوں نے اختیار کیا تھا، چاہتے تو کائنات کے مالک تھے، لیکن سرکار نے پیٹ پر پتھر باندھے، لیکن کبھی غریب کو اپنے در سے، مسکین کو اپنے در سے، یتیم کو اپنے در سے سیدہ کائنات نے کبھی خالی نہیں جانے دیا۔ جی شاہ صاحب شکریہ۔ اب میں علامہ برکات احمد چشتی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ علامہ صاحب آپ نے بار بار سنا، شاہ صاحب نے بھی یہ لفظ دہرایا ہے، میں نے بھی کہا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان کو اپنائیں۔ تو آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر ہم بات کر رہے ہیں، ایک بڑا اہم گوشہ خواتین کے لیے
میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اہم، جس کی طرف شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا، وَپِنْہا شو عظیم اثر۔ اب یہ جو کردار ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا، اس حوالے سے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی اس کو ایک مصرے میں یوں بند کرتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے۔ تو میں آپ کو گفتگو کے لیے یہ مصرع دے رہا ہوں کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت گفتگو حضرت قبلہ شاہ صاحب نے فرمائی ہے، سیدہ کائنات کا زہد و تقویٰ و ورع، اور ابھی جس طرف مجھے حکم دیا گیا سیدہ کائنات کا شرم و حیا کی آپ پیکر ہیں، ہمیں کچھ تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کے لیے اس انداز سے دیکھنا پڑے گا کہ سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ کائنات کی جو تربیت ہے، جو پرورش ہوئی ہے، وہ ایام، وہ دور، وہ ماحول کیا تھا۔ اس میں دیکھیے کہ اعلان نبوت سے 3 سال پہلے آپ کی ولادت ہے۔ جو مختلف قول ہیں، جن میں سے ایک محتاط قول جو ہے، بلکہ جو مناسب ترین قول جو ہے وہ 3 سال پہلے کا ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو عین وہ وقت کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت سیدہ کی عمر پاک 3 سال ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے گا کہ ہجرت تک کے جو مکی زندگی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انتہائی کھٹن ماحول ہے، انتہائی مشکل ترین ماحول ہے، اس میں جس طرف ابھی اشارہ کیا شاہ صاحب نے، وہ اجری کا کہ کعبہ شریف کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں، اس آن اس لحظے ایک بدبخت جو ہے، ایک اونٹ کی اوجری سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت ختم نبوت پر آ کر رکھتا ہے، تو سیدہ کائنات سیدہ زہرا پاک اپنے گھر کے آنگن سے، کھڑکی سے، بالکونی سے سیدہ کائنات دیکھ رہی ہیں اور دوڑتی ہوئی آتی ہیں، اس اوجری کو ہٹاتی ہیں۔ ایک یہی منظر نہیں ہے، بلکہ اس میں سب سے اہم ترین جو منظر ہے وہ شیب ابی طالب کا 3 سال کا سوشل بائیکاٹ ہے۔ اس ماحول کے اندر سیدہ کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یعنی وہ ماں ہیں، صابروں کے جو امام ہیں ان کی ماں ہیں، جنہوں نے قربانی اور ایثار ایسا پیش کیا ہے حسنین نے کہ کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، یہ ان کی ماں ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ایسی ماں ہی وہ بچے دے سکتی ہے، ایسی ماں ہی امت مسلمہ کو حسن حسین دے سکتی ہے کہ جس نے صبر کا ایسا پیریڈ، ایسی کلاس لی ہو، ایسی سبق پڑھا ہو کہ کائنات میں کوئی اس کی مثال نہ ہو۔ تو پھر 3 سال کے جو شیب ابی طالب کا سوشل بائیکاٹ ہے، وہ جو پورا مکے کے قریشیوں نے، انہوں نے کھانا پینا، بول چال، کلام، ہر طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا۔ ان 3 سالوں میں اس گھاٹی کے اندر سیدہ فاطمہ زہرا حضور کے ساتھ ہیں۔ اب وہ جتنی تکالیف حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آ رہی ہیں، وہ ساری تکالیف سیدہ کائنات سہ رہی ہیں، ان کے اوپر وہ سارے مرحلے گزر رہے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے صبر بھی ان کو آیا، بھوک برداشت کی ہے، تکلیفیں طرح طرح کی، یعنی کہ ایک آدمی کو اگر 3 سال کے لیے بند کر دیا جائے گھاٹی کے اندر، پہاڑ کی وادی کے اندر، اور کوئی کلام کرنے والا موجود نہ ہو، ہر طرح کے باہر سے سامان رست اور خوراک کا اہتمام ختم ہو جائے اور لوگ ہر طرح سے بائیکاٹ کر دیں، اس ماحول کے اندر ایک ننھی بچی جب پلتی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرورش فرماتے ہیں، تو پھر وہ کس طرح کا صبر ہوگا، کس طرح کا وہ ماحول ہوگا، اس کی مثال ہم دے نہیں سکتے۔ علامہ صاحب، آپ کی گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالی جاری رہے گی۔ یہاں مختصر سی بریک ہے، سامعین و ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔